کلام کو آگے بڑھاتے ہیں، آغاز کرتے ہیں، مفتی صاحب سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کے حوالے سے اور آپ کے خاندانی پس منظر کے حوالے سے حضرت کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سیف اللہ سید الحرب سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ آپ کا نام جرأت، شجاعت، بہادری، دلیری کا استعارہ ہے۔ جب بھی آپ کا نام نامی اسم گرامی لیا جاتا ہے تو فوراً ذہن سبقت کرتا ہے شجاعت کی طرف، بہادری کی طرف، دلیری کی طرف، اور عظیم جنگجو تھے آپ۔ تاریخ عالم میں ایسی مثالیں آپ کو کم ہی نظر آئیں گی، بلکہ چشم فلک نے آپ ایسی مثال شاید ہی کوئی دیکھی ہو کہ آپ نے کبھی کسی جنگ کے اندر شکست آپ کو نہیں ہوئی۔ 100 سے زائد جنگوں میں آپ نے شرکت کی ہے اور کبھی ہزیمت نہیں اٹھائی، شکست نہیں اٹھائی۔ چنگیز خان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے، لیکن چنگیز خان میں اور آپ میں ایک فرق یہ تھا کہ چنگیز خان کبھی خود سامنے آ کے مبارزت نہیں کرتا تھا، جبکہ آپ جنگ کے اندر خود بھی سامنے آ کر مبارزت کیا کرتے تھے اور خود بھی باقاعدہ آگے ہو کے مطالبہ کر کے بھی لڑائی کیا کرتے تھے، جبکہ یہ چنگیز خان پر آپ کو ایج حاصل ہے جنگی نقطہ نظر سے۔ تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی پیدائش اور آپ کے خاندانی پس منظر کو ہم دیکھیں قریش کے اندر 3 خاندان بہت زیادہ نمایاں تھے۔ ایک بنو ہاشم، دوسرا بنو عبد الدار، تیسرے بنو مخزوم۔ یہ 3 خاندان تھے جو نمایاں خاندان تھے۔ بنو امیہ جو ہے بنو عبد الدار کی شاخ ہیں۔ تو یہ تینوں خاندان نمایاں تھے۔ ان میں سے جو بنو مخزوم ہیں، ان کے پاس جو جنگی معاملات جتنے بھی تھے قریش کے، وہ بنو مخزوم دیکھا کرتے تھے۔ بنو مخزوم کا کام تھا گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنا، بنو مخزوم کا کام تھا جتنے بھی اسٹریٹجی ہے وار کی وہ ترتیب دینا، اس کے لیے آلات تیار کرنا، آلات حرب کو تیار کرنا، گھڑ سواری سکھانا، یہ سارا کام بنو مخزوم کے سپرد تھا۔ تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق اسی بنو مخزوم سے ہے۔ تو یہ آپ نے انہیریٹ کیا ہے، آپ کو پیچھے سے ملی ہے چیز، یہ جرأت، دلیری، شجاعت اور حرب، مگر سید الحرب آپ کو قرار دیا گیا ہے۔ آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ خالد بن ولید بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم بن یقوہ بن مرہ، یہ جو مرہ ہیں یہاں مرہ پر آ کر یعنی 7ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب جا کے مل جاتا ہے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ تو یہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا سلسلہ یہاں پر ملا، تو سرکار کے سلسلے کی بھی ظاہری بات ہے اوپر کی برکات ہیں، وہ نیچے کہیں کبھی فوراً ظاہر ہوتی ہیں اور کبھی نیچے نسلوں میں جا کے ظاہر ہوتی ہیں، لیکن بہرحال ظاہر ہوتی ہیں۔ تو ایک تو یہ سلسلے کی آپ کی وہ برکت۔ دوسرا جو آپ کو خاندانی طور پر پیچھے یہ ایج حاصل ہوا جرأت کا، دلیری کا، آپ نے باقاعدہ فنون سپاہ گری سیکھے ہیں، اپنے والد سے بھی سیکھیں، اور آپ کو جو چیز ممتاز کرتی ہے دیگر سے وہ شجاعت کے ساتھ ساتھ حکمت، کہ آپ کے اندر جو ہے وہ دلیری بھی تھی اور دلیری کے ساتھ حکمت بھی آپ کے اندر جو ہے وہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ جرأت ہو، دلیری بھی ہو اور ساتھ پھر حکمت بھی مل جائے تو پھر واقعی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسے سپہ سالار ہی وجود میں آتے ہیں۔ تو یہ آپ کو یہ ادھر سے ایج تھا۔ باقی آپ کی بہنیں جو ہے 2 بہنوں کے نام ملتے ہیں، ایک کا نام فاختہ تھا اور ایک کا نام فاطمہ تھا۔ بھائیوں میں سے 5 کا ذکر ہے، جن میں سے 4 کے نام ہمیں جو ہے وہ دستیاب ہیں۔ بھائیوں میں سے ایک کا نام ولید تھا، آپ کے والد کے نام پر ہی ایک بھائی کا نام، ایک کا نام جو ہے وہ عمارہ تھا اور ایک کا نام جو ہے وہ عبد شمس تھا۔ 3 بھائی، چوتھے آپ ہیں، ٹوٹل 5 بھائیوں کا ذکر ملتا ہے، لیکن ان میں سے 4 کے ناموں کی باقاعدہ تصریح موجود ہے۔ بعض نے یہ لکھا ہے کہ 5ویں کا نام ہشام تھا، لیکن اس کی جو ہے وہ حتمیت اور قطعیت ہمیں معلوم نہیں، واللہ عالم، لیکن بہرحال یہ نام بھی ایک ملتا ہے۔ اور آپ کے جو صاحبزادے ہیں بیٹوں کے اندر 3 بیٹوں کے نام آپ کے ہمیں دستیاب ہیں جو کتب کے اندر مذکور ہیں۔ ایک کا نام سلیمان، ایک کا نام عبد الرحمن اور ایک کا نام مہاجر۔ اور آپ کو آپ کے جو بڑے بیٹے ہیں سلیمان، ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے باقاعدہ کنیت بھی آپ کی استعمال ہوتی ہے، ابو سلیمان، کبھی ابو عبد الرحمن بھی کہہ دیا جاتا ہے، لیکن اکثر کنیت آپ کی استعمال ہوتی تھی ابو سلیمان۔ ایک آپ کے پوتے کا ذکر بھی ملتا ہے جو آپ کے صاحبزادے عبد الرحمن کے بیٹے تھے، ان کا نام بھی خالد تھا، آپ کے نام پہ رکھا گیا خالد، تو خالد بن عبد الرحمن بن خالد۔ تو یہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندانی پس منظر ہے، یہ آپ کا بیک گراؤنڈ ہے۔ تو جس خاندان سے آپ کا تعلق ہے، چونکہ اس خاندان کے اندر جرأت، دلیری باقی عرب میں بھی تھی، قریش میں بطور
بطور خاص تھی اس خاندان میں، اور ساتھ جو حرب کا معاملہ ہے جتنے بھی، جی ہاں۔ چونکہ امور حرب سارے یہ دیکھا کرتے تھے، تو جنگی حکمت عملی، جنگی تدبیریں، یہ ساری اس خاندان کے اندر وافر مقدار میں یہ چیزیں پائی جاتی تھیں، یہ صلاحیتیں، یہ کیپیبلٹی ان کے اندر وافر مقدار میں تھی، وہی آگے آپ کو وہاں سے ملی ہے۔ اور آپ کو باقاعدہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ لقب دیا ہے سید الحرب کا۔ سیدنا خالد بن ولید کے لیے یہ الفاظ سیدنا فاروق اعظم نے استعمال کیے، اور کسی کے پوچھنے پہ استعمال کیے، جب کسی نے پوچھا ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا انہ سید الحرب، وہ تو جنگ کا سردار ہے، سید الحرب، اور آگے کہا لہو جرۃ الاسد، اسے تو شیر ایسی جرت حاصل ہے، جیسے شیر دلیر ہوتا ہے ایسا ہی خالد دلیر ہے۔ اور حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جو لقب عطا فرمایا ہے اس لقب کی گونج تو چار دانگ عالم میں آج تک ہے، سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اللہ کی تلوار بن کر ظاہر ہوئے۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت، جامع اور مفصل انداز سے علامہ صاحب اس حوالے سے کلام فرما رہے تھے، اور آپ کے خاندانی پس منظر کے حوالے سے بھی آپ گفتگو فرما رہے تھے۔